جناب عثمان بن صائب اپنے والد صائب سے، وہ اور عبد الملک بن ابی مخزورہ یعنی زوجہ ابو مخزورہ دونوں حضرت ابو مخزورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خبر کی مانند روایت کرتے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم، پہلی یعنی صبح کی اذان میں ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مسدد کی حدیث زیادہ واضح ہے، اس میں ہے کہ آپ نے مجھے اقامت سکھائی، اس کے کلمات دو بار تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا کہ عبد الرزاق نے کہا، جب تو نماز کی اقامت کہے تو قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ 2 بار کہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کیا تم نے سن لیا؟ یعنی اذان و اقامت کو سمجھ لیا ہے؟ صاحب نے کہا کہ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ماتھے کے بال کاٹا کرتے تھے، نہ مانگ نکالا کرتے تھے، اسی سبب سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ہاتھ پھیرا تھا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 501۔ جناب ابن محیریث سے روایت ہے کہ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اذان کے 19 اور اقامت کے 17 کلمات سکھائے تھے۔ اذان کے کلمات یہ تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اور اقامت کے کلمات یہ تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ حمام بن یحییٰ کی کتاب میں ایسے ہی ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 502۔ جناب ابن محیریث حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود مجھے اذان سکھائی۔ آپ نے فرمایا کہ کہو، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ 2 بار۔ آپ نے فرمایا انہیں دوبارہ کہو اور اونچی آواز سے کہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 503۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اذان کا ایک حرف سکھایا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ،
حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ بیان کیا کہ اور وہ فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کہا کرتے تھے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 504۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا گیا کہ اذان کے کلمات 2 بار اور اقامت کے 1 بار کہیں۔ حماد نے اپنی حدیث میں اضافہ کیا مگر اقامت یعنی قد قامت الصلاۃ 2 بار کہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 508۔ جناب خالد حذا نے ابو قلابہ سے انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مذکورہ بالا روایت وہیب کی مثل بیان کی۔ اسماعیل یعنی راوی نے کہا میں نے یہ حدیث ایوب کو بیان کی تو کہا مگر اقامت یعنی قد قامت الصلاۃ۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 509۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان کے کلمات 2 بار کہے جاتے تھے اور اقامت یعنی تکبیر کے 1 بار، سوائے اس کے کہ مؤذن قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ کہا کرتا تھا یعنی 2 بار۔ تو جب ہم اقامت سنتے تو وضو کر کے نماز کے لیے نکل پڑتے۔ شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو جعفر سے صرف یہی حدیث سنی ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 510۔ جناب شعبہ ابو جعفر مسجد عریان کے مؤذن سے اور وہ ابو مسنہ مسجد اکبر کے مؤذن سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا اور حدیث بیان کی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 511۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مؤذن کو جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے بخش دیا جاتا ہے، اور ہر خشک و تر چیز اس کے لیے گواہی دیتی ہے، اور جو جماعت میں حاضر ہوتا ہے اس کے لیے 25 نمازوں کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور دوسری نماز تک کے مابین کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 515۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لیے اذان کہی جاتی ہے تو شیطان پیٹ پھیر کر پاد مارتا ہوا پلٹ جاتا ہے اور اتنی دور چلا جاتا ہے حتیٰ کہ اذان نہیں سنتا۔ جب اذان مکمل ہو جاتی ہے تو لوٹ آتا ہے، پھر جب اقامت کہی جاتی ہے تو پیٹ پھیر کر چلا جاتا ہے، اور جب اقامت ہو جاتی ہے تو لوٹ آتا ہے اور نمازی کے دل میں طرح طرح کے خیالات ڈالتا ہے اور کہتا ہے یہ یاد کر، ایسی ایسی باتیں یاد دلاتا ہے جو اسے یاد نہ آتی ہوں، حتیٰ کہ آدمی کو خیال ہی نہیں رہتا کہ کتنی رکعتیں پڑی ہیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 516۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام ضامن اور ذمہ دار ہے اور مؤذن امین اور قابل اعتماد ہے۔ اے اللہ اماموں کو صحیح علم و عمل کی توفیق دے اور مؤذنوں کو بخش دے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 517۔ جناب ابو صالح کہتے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا مگر یہ کہ میں نے اسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے سنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور مذکورہ بالا حدیث کی مانند روایت کیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 518۔ بنو نجار کی خاتون سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میرا گھر مسجد کے اطراف کے گھروں میں سب سے اونچا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی اذان اسی پر آ کر دیا کرتے تھے۔ وہ سحر کے وقت آ کر اس پر بیٹھ جاتے اور صبح صادق کو دیکھتے رہتے۔ جب صبح کو طلوع ہوتا دیکھتے تو انگڑائی لیتے اور کہتے اے اللہ میں تیری تعریف کرتا ہوں اور قریش پر تجھی سے مدد چاہتا ہوں کہ وہ تیرے دین کو قائم کریں۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ پھر اذان کہتے قسم اللہ کی مجھے نہیں معلوم کہ بلال نے کسی رات بھی یہ کلمات چھوڑے ہوں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 519۔ جناب عون بن ابی جحیفہ اپنے والد سے راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ پہنچا جبکہ آپ مکے میں تھے اور ایک خیمے میں ٹھہرے ہوئے تھے جو کہ سرخ چمڑے کا تھا۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور اذان کہی اور میں ان کا منہ دیکھ رہا تھا کہ دائیں بائیں پھیرتے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور آپ سرخ رنگ کا حلہ زیبتن کیے ہوئے تھے اور یہ یمن کی قطری چادریں تھیں۔ موسیٰ
یعنی دوسری سند کے راوی اور امام ابو داود کے استاد نے کہا، ابو جحیفہ نے کہا، میں نے بلال کو دیکھا کہ وہ وادی ابطح کی طرف نکلے اور اذان کہی۔ جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر پہنچے تو اپنی گردن کو دائیں بائیں پھیرا اور خود پورے نہیں گھومے، پھر اندر آئے اور اپنا بھالا نکالا اور موسیٰ نے باقی حدیث بیان کی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 520۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے مابین دعا رد نہیں کی جاتی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 521۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اذان سنو تو اسی طرح کہو جیسے کہ مؤذن کہتا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 522۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ فرماتے تھے، جب تم مؤذن کو سنو تو اسی طرح کہو جیسے وہ کہتا ہے، پھر مجھ پر درود پڑھو۔ تحقیق، جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ پھر میرے لیے اللہ سے وسیلہ طلب کرو، بلا شبہ یہ وسیلہ جنت میں ایک منزل کا نام ہے جو اللہ کے کسی ایک بندے کو ملے گی، اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا۔ جس نے میرے لیے اللہ سے وسیلہ طلب کیا اس کے لیے شفاعت حلال ہو گئی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 523۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول، مؤذن ہم سے فضیلت لے جائیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بھی ویسے ہی کہا کرو جیسے کہ وہ کہتے ہیں، جب تم اس سے فارغ ہو تو سوال کرو اور دعا مانگو، دیے جاؤ گے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 524۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جس نے مؤذن کو سن کر یہ کہا، وَأَنَا أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَّسُولًا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں اللہ کے رب ہونے، محمد کے رسول ہونے اور اسلام پر بحیثیت دین کے راضی ہوں تو وہ بخشا گیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 525۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مؤذن کو سنتے اور وہ شہادت کے کلمات کہتا تو آپ فرماتے، اور میں بھی یعنی شہادت دیتا ہوں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 526۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مؤذن کہے اللہ اکبر تو تمہارا سننے والا بھی کہے اللہ اکبر، اور جب وہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو سننے والا بھی کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر وہ کہے اشہد ان محمد رسول اللہ، اور یہ بھی کہے اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر وہ کہے حی علی الصلاۃ، اور یہ کہے لا حول ولا قوت الا باللہ، پھر وہ کہے حی علی الفلاح، اور یہ کہے لا حول ولا قوت الا باللہ، پھر وہ کہے اللہ اکبر، اور یہ کہے اللہ اکبر، پھر وہ کہے لا الہ الا اللہ، اور یہ کہے لا الہ الا اللہ۔ یہ سب کچھ دل کی گہرائی سے کہے تو جنت میں جائے گا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 527۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اذان سن کر یہ درج دعا پڑھے تو قیامت کے روز اس کے لیے شفاعت لازم ہو گئی۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة
وَبَعْثُهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَ۔ اے اللہ، اس کامل پکار اور قائم رہنے والی نماز کے رب، محمد کو منزل وسیلہ اور فضیلت سے سرفراز فرما اور انہیں اس مقام محمود پر کھڑا کر جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 529۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تعلیم دی کہ مغرب کی اذان کے وقت یہ دعا پڑھا کروں: اللہم ان ھذا اقبال لیلک وادبار نہارک واصوات دعاتک فاغفر لی۔ اے اللہ، بے شک یہ وقت ہے کہ تیری رات آ رہی ہے، تیرا دن جا رہا ہے اور تیری طرف پکارنے والوں کی صدائیں ہیں، لہذا تو مجھے بخش دے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 530۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے اپنی قوم کا امام بنا دیجئے۔ آپ نے فرمایا، تم ان کے امام ہو اور ان کے ضعیف ترین کے اقتداء یعنی رعایت کرنا، اور مؤذن ایسا مقرر کرنا جو اپنی اذان پر اجرت نہ لے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 531۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار طلوع فجر سے پہلے اذان کہہ دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ جاؤ اور اعلان کرو کہ خبردار، بے شک بندہ سو گیا تھا، خبردار، بے شک بندہ سو گیا تھا۔ موسیٰ نے اضافہ کیا، چنانچہ انہوں نے جا کر اعلان کیا، خبردار، بے شک بندہ سو گیا تھا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو ایوب سے سوائے حماد بن سلمہ کے کسی نے روایت نہیں کیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 532۔ جناب نافع رحمہ اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مؤذن سے روایت کرتے ہیں جس کا نام مسروح تھا کہ انہوں نے ایک بار فجر صادق سے پہلے ہی اذان کہہ دی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حکم دیا اور مذکورہ بالا حدیث کی طرح روایت کیا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا کہ حماد بن زید نے اسے عبید اللہ بن عمر سے، انہوں نے نافع سے یا کسی دوسرے سے نقل کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مؤذن تھا جس کا نام مسروح یا کچھ اور تھا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا اور دراوردی نے اسے عبید اللہ سے، وہ نافع سے، وہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں۔ کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مؤذن کا نام مسعود تھا اور اس کے مثل بیان کیا اور یہ اس سے زیادہ صحیح ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 533۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے اور نابینا تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 535۔ جناب ابو شاہسہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک مسجد میں بیٹھے تھے کہ مؤذن نے عصر کی اذان کہی تو اس کے بعد ایک شخص مسجد سے نکل گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس نے حضرت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 536۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کہتے پھر ذرا دیر رکتے، جب دیکھتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں تو اقامت کہتے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 537۔ جناب مجاہد کہتے ہیں کہ میں ایک بار حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ تھا کہ ایک شخص نے ظہر یا عصر میں تصویب کی، یعنی اذان کے بعد دوبارہ اعلان کیا تو انہوں نے فرمایا، مجھے یہاں سے لے چلو، بے شک یہ بدعت ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 538۔ جناب عبداللہ بن ابی قتادہ اپنے والد سے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی ہیں کہ آپ نے فرمایا، جب اقامت کہہ دی جائے تو جب تک مجھے آتا نہ دیکھ لو کھڑے نہ ہوا کرو۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا، ایوب اور حجاج الصواف نے یحییٰ سے ایسی ہی روایت کیا ہے، یعنی صیغہ ان کے ساتھ، اور ہشام دستوائی نے کہا، یحییٰ نے مجھے لکھا، اور اسے معاویہ بن سلام اور علی بن مبارک نے یحییٰ سے روایت کیا۔ ان دونوں نے اس روایت میں کہا، اس وقت تک کھڑے نہ ہو جب تک کہ مجھے دیکھ نہ لو، اور آرام و سکون اختیار کرو۔
سننے ابو داود حدیث نمبر 539۔ یحییٰ نے اپنی سند سے مذکورہ بالا حدیث کے مثل روایت کیا، کہا اس وقت تک کھڑے نہ ہو حتیٰ کہ مجھے دیکھ لو کہ میں گھر سے نکل آیا ہوں۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا قد خرجت کے لفظ صرف معمر نے روایت کیے ہیں۔ ابن عیینہ نے معمر سے روایت کیا تو اس میں قد خرجت کے لفظ بیان نہیں کیے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 540۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نماز کی اقامت کہی جاتی اور لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر تشریف لانے سے پہلے ہی اپنی جگہ لے چکے ہوتے تھے، یعنی صفیں برابر کر چکے ہوتے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 541۔ جناب حمید کہتے ہیں کہ میں نے ثابت بنانی سے پوچھا کہ کوئی آدمی اقامت ہو جانے کے بعد کسی سے کوئی بات کرے تو کیسا ہے، تو انہوں نے مجھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث سنائی کہ ایک بار نماز کی اقامت کہی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی آ گیا اور اس نے آپ کو کچھ دیر کے لیے روک کے رکھا جبکہ اقامت کہی جا چکی تھی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 542۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نماز کے لیے اقامت کہہ دی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ایک جانب میں کسی کے ساتھ سرگوشی میں مشغول رہے اور آپ نماز کے لیے آئے تو لوگوں کو نیند آ رہی تھی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 544۔ سالم ابو نضر رحمہ اللہ یعنی تابعی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقامت کہے جانے کے بعد مسجد میں حاضرین کو کم محسوس کرتے تو بیٹھ جاتے اور نماز نہ پڑھاتے، اور جب دیکھتے کہ جمع ہو گئے ہیں تو نماز پڑھا دیتے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 545۔ نافع بن جبیر ابو مسعود زراقی سے وہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی کے مثل روایت کرتے ہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 546۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا فرماتے تھے جس کسی گاؤں یا بستی میں 3 فرد بھی ہوں اور ان میں نماز با جماعت کا اہتمام نہ ہو تو شیطان ان پر مسلط ہو جاتا ہے، لہٰذا تم جماعت کو لازم پکڑو۔ بھیڑیا ہمیشہ دور رہنے والی اکیلی بکری ہی کو کھاتا ہے۔ جناب زائدہ بیان کرتے ہیں کہ صاحب نے کہا کہ جماعت سے مراد با جماعت نماز ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 547۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ نماز کی اقامت کا حکم دوں، پھر ایک آدمی کو کہوں کہ لوگوں کو نماز پڑھائے اور خود ایسے لوگوں کی طرف جاؤں جو نماز کی جماعت میں حاضر نہیں ہوتے، اور میرے ساتھ کچھ لوگ ہوں جن کے پاس لکڑیوں کے گٹھے ہوں، پھر میں ان گھروں کو آگ لگا دوں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 548۔ جناب یزید بن اسم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا، وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ اپنے جوانوں کو حکم دوں کہ لکڑیوں کے گٹھے اکٹھے کریں، پھر میں ان لوگوں کی طرف جاؤں جو اپنے گھروں میں نمازیں پڑھتے ہیں حالانکہ انہیں کوئی عذر نہیں ہے، اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ یزید بن یزید نے کہا میں نے اپنے شیخ یزید بن اسم سے کہا اے ابو عوف، اس سے آپ کی مراد جمعے کی نماز تھی یا کچھ اور انہوں نے کہا میرے کان بہرے ہو جائیں اگر میں نے ابو ہریرہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہوئے نہ سنا ہو۔ انہوں نے جمعے یا دوسری نماز کا ذکر نہیں کیا، یعنی کوئی تخصیص نہیں، جمعہ سمیت تمام نمازوں کی جماعت کا مسئلہ ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 549۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان 5 نمازوں کی حفاظت اور پابندی اختیار کرو جہاں کہیں ان کے لیے اذان کہی جائے، کیونکہ نمازوں کی باجماعت پابندی سنن ہدا میں سے ہے، یعنی حق کو ہدایت کی راہ ہے، اور اللہ عز و جل نے اپنے نبی کے لیے ہدایت کی سنتیں مشروع کی ہیں، اور میں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دیکھا ہے کہ واضح اور کھلے منافق کے علاوہ کوئی بھی جماعت سے پیچھے نہ رہتا تھا، اور میں نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو دیکھا ہے کہ ایک آدمی کو 2 افراد سہارا دے کر لاتے تھے اور اسے صف میں کھڑا کر دیا جاتا تھا، اور تم ہو کہ ہر ایک نے اپنے گھر ہی میں مسجد بنا رکھی ہے،
اگر تم اپنے گھروں میں نمازیں پڑھنے لگو اور مسجدوں کو چھوڑ دو تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ بیٹھو گے، اور اگر تم نے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا تو کافر ہو جاؤ گے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 550۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، مدینے میں کیڑے اور درندے بہت زیادہ ہیں، کیا میرے لیے رخصت ہے کہ میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز سنتے ہو تو ضرور آؤ۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا، قاسم جرمی نے بھی سفیان سے ایسے ہی روایت کیا ہے، اور اس کی روایت میں حین حلن یعنی ضرور آؤ کے لفظ نہیں ہیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 553۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبح کی نماز پڑھائی، اس کے بعد فرمایا، کیا فلاں حاضر ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ آپ نے پوچھا، کیا فلاں حاضر ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ یہ دو نمازیں منافقوں پر سب نمازوں سے زیادہ بھاری ہیں، یعنی عشاء اور فجر، اور اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان میں کیا کچھ اجر و ثواب ہے تو تم ان میں ضرور آؤ، اگرچہ گھٹنوں کے بل ہی آنا پڑے، اور پہلی صف اجر و ثواب میں فرشتوں کی صف کی مانند ہے۔ اگر تمہیں اس کی فضیلت معلوم ہو تو اس کے لیے ضرور سبقت کرو۔ انسان کی نماز ایک آدمی کے ساتھ زیادہ اجر و ثواب والی ہے بنسبت اس کے کہ وہ اکیلا پڑھے، اور اس کی نماز دو آدمیوں کے ساتھ زیادہ فضیلت والی ہے بنسبت اس کے کہ وہ ایک آدمی کے ساتھ مل کر پڑھے۔ جس قدر اہل جماعت کی تعداد زیادہ ہوگی وہ زیادہ پاکیزہ اور اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 554۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی تو یہ آدھی رات کے قیام کی طرح ہے، اور جس نے عشاء اور فجر کی نمازیں با جماعت پڑھی تو یہ پوری رات کے قیام کی طرح ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 555۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، جو شخص جتنا مسجد سے دور ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ ثواب کا حقدار ہوتا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 556۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا، جہاں تک میں جانتا ہوں اہل مدینہ میں قبلہ رو ہو کر نماز پڑھنے والوں میں اس کا گھر سب سے دور تھا، اور مسجد میں کوئی نماز بھی اس سے نہ چوکتی تھی۔ میں نے اس سے کہا، اگر آپ ایک گدھا خرید لیں، گرمی اور اندھیرے میں اس پر سوار ہوں تو سہولت رہے۔ اس نے کہا، میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میرا گھر مسجد کے قریب ہو۔ اس کی یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی۔ آپ نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، میری نیت یہ ہے کہ میرا مسجد میں آنا اور یہاں سے گھر واپس جانا سب ہی لکھا جائے۔ تو آپ نے فرمایا، اللہ نے تمہیں یہ سب عطا فرما دیا، جس اجر و ثواب کی تو نے امید کی ہے اللہ نے وہ سب عنایت فرما دیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 557۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اپنے گھر سے وضو کر کے فرض نماز کے لیے نکلتا ہے تو اس کا اجر و ثواب ایسے ہے جیسے کہ حاجی احرام باندھے ہوئے آئے، اور جو شخص چاش کی نماز کے لیے نکلے اور اس مشقت یا اٹھ کھڑے ہونے کی غرض صرف یہی نماز ہو تو ایسے آدمی کا ثواب عمرہ کرنے والے کی مانند ہے، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کہ ان دونوں کے درمیان کوئی لغو نہ ہو، علیین میں اندراج کا باعث ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 558۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، با جماعت نماز گھر یا بازار میں اکیلے نماز پڑھنے کی بنسبت 25 درجے زیادہ ہوتی ہے۔ وہ یوں کہ جب تم میں سے کوئی وضو کرے اور کامل اور اچھی طرح وضو کرے اور مسجد میں آئے اور اس کی نیت صرف نماز ہی ہو اور نماز ہی نے اسے اٹھایا ہو تو وہ جو قدم بھی اٹھائے گا اس سے اس کا ایک درجہ بلند ہوگا اور ایک غلطی معاف ہوگی حتیٰ کہ مسجد میں داخل ہو جائے، اور جب مسجد میں داخل ہو جائے تو وہ نماز میں شمار ہوتا ہے جب تک کہ نماز اسے روکے رکھے۔
اور جب تک کوئی اپنی اس جگہ پر بیٹھا رہے جہاں اس نے نماز پڑھی ہو تو فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما، اے اللہ اس کی توبہ قبول فرما، اور ان کی یہ دعا اس وقت تک جاری رہتی ہے جب تک کہ وہ وہاں کسی کو ایذا نہ دے یا بے وضو نہ ہو جائے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 559۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماعت کے ساتھ نماز 25 نمازوں کے برابر ہوتی ہے، اور جب کوئی شخص بیابان میں نماز پڑھتا ہے اور اس کے رکوع اور سجود کو کامل کرتا ہے تو اس کا ثواب 50 نمازوں تک پہنچ جاتا ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا کہ عبد الواحد بن زیاد نے اس حدیث میں کہا، بیابان میں نماز یعنی شہر اور آبادی کے اندر جماعت کی نماز سے دگنا ہوتی ہے، اور عبد الواحد نے مکمل حدیث بیان کی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 560۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، خوشخبری دو قیامت کے روز کامل نور کی ان لوگوں کو جو اندھیروں میں مسجدوں کی طرف چل چل کے آتے ہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 561۔ جناب ابو سمامہ حناد بیان کرتے ہیں کہ انہیں حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے جبکہ وہ مسجد کو جا رہے تھے۔ دونوں میں سے ایک نے دوسرے کو پایا، کہتے ہیں کہ حضرت کعب نے مجھے پایا کہ میں اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں دیے ہوئے تھا، تو انہوں نے مجھے اس سے منع کیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جب تم میں سے کوئی وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے پھر مسجد کا قصد کرے تو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں ہرگز نہ دے، کیونکہ وہ نماز میں ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 562۔ جناب سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں کہ ایک انصاری کی موت کا وقت آ گیا تو اس نے کہا، میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں اور محض اجر کے لیے سناتا ہوں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، جب تم میں سے کوئی وضو کرتا ہے اور اچھی طرح کرتا ہے پھر نماز کے لیے نکلتا ہے تو جب وہ اپنا دائیں قدم اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اور وہ بائیں قدم نہیں ٹکاتا کہ اللہ عز و جل اس کی ایک غلطی معاف کر دیتا ہے۔ تو جو چاہے مسجد کے قریب رہے یا بعید، تمہاری مرضی ہے۔ اگر وہ مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اگر وہ مسجد میں آیا اور لوگ کچھ نماز پڑھ چکے تھے اور کچھ باقی تھی تو جو اسے مل گئی اس نے ان کے ساتھ پڑھی اور باقی کو پورا کر لیا تو ایسے ہی ہوگا، یعنی اس کی بھی مغفرت ہوگی۔ اور اگر وہ مسجد میں آیا اور لوگ نماز پڑھ چکے تھے پھر اس نے اکیلے ہی نماز پوری کی تو بھی ایسے ہی ہوگا، یعنی بخشا جائے گا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 563۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا یعنی سنت کے مطابق کامل وضو، پھر مسجد کی طرف گیا مگر لوگوں کو پایا کہ وہ نماز سے فارغ ہو چکے ہیں، تو اللہ عز و جل ایسے بندے کو بھی اتنا ہی اجر عنایت فرماتا ہے جتنا کہ اس کو جس نے جماعت میں حاضر ہو کر نماز پڑھی ہو، اور یہ ان کے اجروں میں کسی کمی کا باعث نہیں ہوتا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 564۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے مت روکو، لیکن انہیں چاہیے کہ زیب و زینت کے بغیر نکلیں، یعنی سادہ کیفیت میں آئیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 565۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مساجد سے منع نہ کرو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 566۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی عورتوں کو مساجد سے مت روکو مگر ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 567۔ جناب مجاہد نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
عورتوں کو رات کے وقت مساجد میں جانے کی خاطر اجازت دے دیا کرو۔ اس پر ان کے ایک صاحبزادے نے ان سے کہا، قسم اللہ کی ہم انہیں اجازت نہیں دیں گے، وہ اسے باہر نکلنے کا ایک بہانہ بنا لیں گی، قسم اللہ کی ہم انہیں اجازت نہیں دیں گے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اسے بہت سخت سست کہا اور ناراض ہو گئے۔ کہا، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان کو اجازت دو، اور تم کہتے ہو کہ ہم انہیں اجازت نہیں دیں گے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 568۔ امرہ بنت عبد الرحمن سے مروی ہے، انہوں نے بتلایا کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورتحال دیکھ لیتے جو عورتوں نے اپنائی ہے تو انہیں مسجدوں میں آنے سے منع فرما دیتے، جیسے کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا۔ یحییٰ کہتے ہیں کہ میں نے امرہ سے کہا کہ کیا بنی اسرائیل کی عورتوں کو اس سے روک دیا گیا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 569۔ جناب نافع سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ہم یہ دروازہ عورتوں کے لیے چھوڑ دیں اور انہی کے لیے مخصوص کر دیں تو بہتر ہو۔ نافع کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مرتے دم تک اس دروازے سے مسجد میں نہیں آئے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا، اس روایت کو اسماعیل بن ابراہیم نے ایوب سے، انہوں نے نافع سے روایت کیا ہے، لیکن انہوں نے اسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بتایا ہے، اور یہی بات زیادہ صحیح ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 571۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا، جب نماز کی اقامت ہو جائے تو تم اس کے لیے دوڑتے ہوئے نہ آیا کرو، بلکہ چلتے ہوئے آؤ اور اطمینان و سکون اختیار کرو، تو جو مل جائے پڑھ لو اور جو رہ جائے اسے مکمل کر لو۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا، زبیدی، ابن ابی ذئب، ابراہیم بن سعد، معمر اور شعیب بن ابی حمزہ نے زہری سے وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا، جو تم سے رہ جائے اسے مکمل کر لو کے لفظ روایت کیے ہیں، مگر اکیلے ابن عیینہ نے زہری سے فَقْضُوا یعنی قضا دو بیان کیا ہے، اور محمد بن عمرو نے ابو سلمہ سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور جعفر بن ربیہ نے اعرج سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فَأَتِمُّوا روایت کیا ہے، اور ابن مسعود، ابو قتادہ اور انس رضی اللہ عنہم سبھی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فَأَتِمُّوا کا لفظ بیان کیا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 572۔ ابو سلمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی ہیں کہ آپ نے فرمایا، نماز کے لیے آؤ تو اطمینان و سکون سے آؤ، جو پالو پڑھ لو اور جو پڑھی جا چکی ہو اس کی قضا دو یعنی پورا کر لو۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا، اسی طرح ابن سیرین نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وَالْيَقْضِ روایت کیا ہے، ایسے ہی ابو رافع نے بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فَأَتِمُّوا اور اقضوا مروی ہے، اور اس میں اختلاف کیا گیا ہے، یعنی بعض ان سے اتموا کا لفظ بیان کرتے ہیں اور بعض اقضوا کا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 573۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک آدمی اکیلے ہی نماز پڑھ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا، کیا کوئی آدمی اس پر صدقہ نہیں کر سکتا کہ اس کے ساتھ مل کر نماز پڑھے؟ سننے ابو داود حدیث نمبر 574۔ جناب جابر بن یزید بن اسود اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں نماز پڑھی جبکہ وہ نوجوان تھے۔ جب آپ نماز پڑھ چکے تو دیکھا کہ دو آدمی مسجد کی ایک جانب میں موجود ہیں اور انہوں نے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی۔ آپ نے انہیں بلوایا، انہیں آپ کے سامنے پیش کیا گیا تو ان کی یہ حالت تھی کہ ان کے پٹھے کانپ رہے تھے۔ آپ نے پوچھا، تمہیں کیا رکاوٹ تھی کہ ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ انہوں نے کہا، ہم اپنی منزل میں نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، ایسے نہ کیا کرو، جب تم میں سے کوئی اپنی منزل میں نماز پڑھ چکا ہو پھر امام کو پائے کہ اس نے ابھی نماز پڑھی ہے تو اس کے ساتھ بھی مل کر پڑھے، یہ اس کے لیے نفل ہوگی۔
سننے ابو داود حدیث نمبر 575۔ جناب جابر بن یزید اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منی میں فجر کی نماز پڑھی اور اوپر والی حدیث کے ہم معنی بیان کیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 576۔ سلیمان یعنی مولا میمونہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کی بیٹھک پر آیا۔ وہاں لوگ نماز پڑھ رہے تھے اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں شریک نہ تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ ان کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے؟ انہوں نے کہا کہ میں پڑھ چکا ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن چکا ہوں، آپ فرماتے تھے ایک نماز کو ایک دن میں 2 بار مت پڑھو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 579۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے جو شخص لوگوں کو امامت کرائے اور بر وقت کرائے تو یہ اس کے لیے اور نمازیوں کے لیے باعث اجر ہے، اور جس نے اس میں کوئی کمی کی تو اس کا گناہ امام پر ہے، نمازیوں پر نہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 580۔ حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوم کی وہ شخص امامت کرائے جو قرآن کریم کا بڑا اور پرانا قاری ہو، اگر وہ قرات میں برابر ہو تو وہ شخص امامت کرائے جو ہجرت کرنے میں اول ہو، اگر ہجرت میں برابر ہو تو بڑی عمر والا امامت کرائے، اور کوئی شخص کسی دوسرے کے گھر میں امامت کرائے نہ اس کی حکومت کی جگہ میں اور نہ اس کی خاص مسند ہی پر بیٹھے جو اس کی عزت کی جگہ ہو، الا یہ کہ وہ اجازت دے۔ شعبہ نے بیان کیا کہ میں نے اسماعیل سے پوچھا نکرمتہ کا کیا مفہوم ہے؟ انہوں نے کہا اس کا بستر۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 582۔ جناب ابن معاذ راوی ہیں کہ میرے والد نے شعبہ سے یہ حدیث بیان کی، اس میں انہوں نے کہا کوئی آدمی دوسرے کی حکومت یعنی سربراہی کی جگہ میں امامت نہ کرائے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا، اور اسی طرح یحییٰ القطان نے شعبہ سے اقدمہم قراءتن روایت کیا ہے، یعنی قرات میں پرانا ہو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 583۔ اوس بن زمعج حضرمی حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث بیان کرتے ہیں، کہا اگر قرات قرآن میں برابر ہوں تو سنت کا زیادہ عالم امامت کرائے، اگر سنت میں برابر ہو تو وہ امام بنے جو ہجرت میں اول ہو۔ اس روایت میں اقدمہم قراءتن بیان نہیں کیا، یعنی قرات میں پرانا ہونے کا ذکر نہیں کیا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا حجاج بن ارطا نے اسماعیل سے روایت کیا کسی کی مسند یعنی عزت کی جگہ پر بغیر اس کی اجازت کے مت بیٹھو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 584۔ حضرت عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک ایسی جگہ پڑاؤ کیے ہوئے تھے کہ لوگ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو ہمارے ہاں سے گزر کر آتے اور واپسی پر بھی ہمارے پاس سے ہو کر جاتے اور ہمیں بتایا کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے کہا ہے، اور میں ایک ذہین لڑکا تھا، اس طرح میں نے کافی سارا قرآن حفظ کر لیا۔ آخرکار میرے والد اپنے قوم کا ایک وفد لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز کی تعلیم دی اور فرمایا تمہارا وہ آدمی امامت کرائے جو قرآن سب سے زیادہ پڑھا ہو۔ چنانچہ میں ہی قوم میں زیادہ پڑھا ہوا تھا، کیونکہ میں بہت دنوں سے قرآن یاد کرتا رہا تھا، تو انہوں نے مجھے امامت کے لیے آگے کر دیا اور میں ان کی امامت کرانے لگا، اور مجھ پر زرد رنگ کی ایک چھوٹی سی چادر ہوا کرتی تھی۔ جب میں سجدے میں جاتا تو کچھ بے پردہ سا ہو جاتا۔ ہماری عورتوں میں سے ایک نے کہا ہم سے اپنے قاری کا سطر تو ڈھانپ دو۔ چنانچہ ان لوگوں نے مجھے ایک عمانی قمیص خرید کر دی۔ اس سے مجھے ایسی خوشی ہوئی کہ اسلام لانے کے بعد کسی اور شے سے نہیں ہوئی تھی۔ چنانچہ میں ان کی امامت کرایا کرتا تھا اور میری عمر اس وقت 7 یا 8 سال تھی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 585۔ جناب عاصم احول حضرت عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی حدیث روایت کرتے ہیں۔ اس میں ہے کہ میں ان کی امامت کراتا اور مجھ پر ایک پیوند لگی چادر ہوتی تھی جس میں ایک سوراخ تھا۔ جب میں سجدے میں جاتا تو میری مقت اس سے ننگی ہو جاتی تھی۔ سننے ابو داود
حدیث نمبر 586۔ جناب مصر بن حبیب جرمی نے حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے اپنے والد سے بیان کیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا وفد لے کر گئے۔ ان لوگوں نے جب واپسی کا ارادہ کیا تو کہا، اے اللہ کے رسول، ہماری امامت کون کرائے؟ آپ نے فرمایا، جس نے قرآن زیادہ یاد کیا ہو۔ چنانچہ برادری میں کوئی ایسا نہ تھا جسے اس قدر قرآن آتا ہو جتنا کہ مجھے آتا تھا، تو انہوں نے مجھے آگے کر دیا، اور میں 9 عمر لڑکا تھا اور مجھ پر میری چادر یعنی شملہ ہوتی تھی۔ میں اپنی قوم بنی جرم کے جس اجتماع میں بھی ہوتا میں ہی ان کی امامت کرایا کرتا اور ان کے جنازے بھی پڑھاتا، اور آج تک پڑھا رہا ہوں۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یزید بن ہارون نے مسعر بن حبیب سے، انہوں نے عمر بن سلمہ سے روایت کیا کہ جب میری قوم اپنا وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئی، اس سند میں ان ابی کا واسطہ نہیں ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 587۔ جناب نافع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی ہیں کہ جب مہاجرین اولین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہجرت کر کے آئے تو انہوں نے مقام اسپا پر قبا کے قریب پڑاؤ کیا، تو سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی امامت کرایا کرتے تھے۔ ان لوگوں میں انہیں قرآن سب سے زیادہ یاد تھا۔ حیثم نے اضافہ کیا کہ اس جماعت میں حضرت عمر ابن الخطاب اور ابو سلمہ بن عبد الاسد رضی اللہ عنہم بھی ہوتے تھے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 588۔ جناب ابو قلابہ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یا ان کے ساتھی سے فرمایا، جب نماز کا وقت ہو جائے تو اذان کہو، پھر اقامت کہو، اور امامت وہ کرائے جو تم میں عمر میں بڑا ہو۔ اور مسلمہ کی روایت میں ہے کہ ان دنوں ہم علم میں برابر تھے۔ اور اسماعیل ابن علیہ کی روایت میں ہے کہ خالد حذا نے کہا، میں نے ابو قلابہ سے پوچھا، قرات قرآن کا مسئلہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا، یہ دونوں اس میں قریب قریب تھے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 589۔ حضرت ام ورقہ بنت نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر کے لیے گئے تو میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے اپنے ساتھ جانے کی اجازت دیجیے، میں آپ کے مریضوں کا علاج معالجہ اور خدمت کروں گی، اور شاید اللہ تعالیٰ مجھے شہادت نصیب فرما دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے گھر ہی میں ٹھہرو، اللہ تعالیٰ تمہیں شہادت کی موت دے گا۔ چنانچہ یہ شہیدہ کے لقب سے پکاری جانے لگی، اور اس نے قرآن پاک پڑھا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے گھر میں مؤذن رکھنے کی اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ اس نے ایک غلام اور لونڈی کو مدبر بنایا تھا، یعنی اس کی موت کے بعد آزاد ہوں گے۔ یہ دونوں ایک رات اس کی طرف اٹھے اور ایک چادر سے اس کا منہ بند کر دیا، حتیٰ کہ وہ مر گئی اور خود بھاگ گئے۔ صبح کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں میں اعلان کیا کہ جسے ان کے بارے میں کچھ علم ہو یا انہیں دیکھا ہو تو انہیں لے آئے۔ چنانچہ ان کے بارے میں حکم دیا اور وہ دونوں سولی چڑھا دیے گئے، اور یہ مدینے میں پہلے آدمی تھے جن کو سولی دی گئی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 591۔ جناب عبد الرحمن بن خلاد سے روایت ہے، انہوں نے حضرت ام ورقہ بنت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی حدیث بیان کی ہے، اور پہلی روایت زیادہ کامل ہے۔ اس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاں اس کے گھر میں ملنے کے لیے آیا کرتے تھے، اور اس کے لیے ایک مؤذن مقرر کیا تھا جو اس کے لیے اذان دیتا تھا، اور آپ نے اسے یعنی ام ورقہ کو حکم دیا تھا کہ اپنے گھر والوں کی امامت کرایا کرے۔ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے اس کے مؤذن کو دیکھا تھا جو بہت بوڑھا تھا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 592۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر غزوہ کے موقع پر حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین بنایا تھا، اور یہی لوگوں کی امامت کراتے تھے، اور یہ نابینا تھے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 595۔ جناب ابو عطیہ نے بیان کیا کہ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ہاں اسی جگہ جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں آیا کرتے تھے۔ چنانچہ نماز کی اقامت کہی گئی تو ہم نے ان سے کہا آگے بڑھیں اور نماز پڑھائیں۔ انہوں نے کہا کوئی اپنا آدمی آگے کرو جو تمہیں نماز پڑھائے، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں اس وقت کیوں نماز نہیں پڑھاتا۔
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرما رہے تھے جو شخص کسی قوم کو ملنے کے لیے جائے تو ان کی امامت نہ کرائے بلکہ انہی میں کا کوئی شخص امامت کروائے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 596۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھا کرتے تھے، پھر اپنی قوم کے پاس آتے اور انہیں وہی نماز پڑھاتے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 599۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے اور پھر واپس جا کر اپنی قوم کو امامت کراتے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 600۔